بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دل آزاری سب سے بری بیماری، یعنی کہ کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا، کسی کو یعنی کہ تنگ کرنا، یہ سب سے بڑی بیماری اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ چنانچہ ایک اصولی بات سمجھ لیجئے کہ بیماریوں میں سب سے بری دل کی بیماری ہے۔ کسی کی آنکھ خراب ہو تو پریشانی زیادہ نہیں ہوتی، نزلہ زکام ہو زیادہ پریشانی نہیں ہوتی، کوئی عضو کی بیماری ہو تو زیادہ پریشانی، لیکن اگر اس کو کہہ دیا جائے کہ تیرے کو دل کی بیماری ہے تو وہ بڑا پریشان، وہ سیریس ہو جائے گا، یعنی کہ وہ سمجھے گا یہ سیریس ہے کیونکہ دل کی بیماری ہے۔ اور دل کی بیماری میں سب سے بری جو ہے نا وہ دل آزاری، یعنی کسی دوسرے کا دل اس کو یعنی کہ تنگ کرنا، اس کے دل آزاری کرنا، کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانا، یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ پھر تکلیف پہنچانے کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ زبان سے ہی کوئی ایسا لفظ بول دیا کہ سامنے والے کا دل جل گیا، سامنے والے کو تکلیف پہنچ گئی، کوئی بات کہہ دی، کوئی لفظ بول دیا، مذاق اڑا دیا، یا پھر کسی کی غیبت کر دی۔ شریعت نے اس بارے میں مستقل ایک مضمون بیان کیا ہے، فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہ جہنم کے اندر ایک اسپیشل ڈپارٹمنٹ ہے، مخصوص شعبہ ہوگا، ایک وادی ہوگی جس کا نام ویل ہوگا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو عیب جو ہوں اور عیب گو ہوں۔ یہ دو الگ الگ بیماریاں ہیں۔ بعض بندوں کی نظر اتنی میلی ہوتی ہے کہ انہیں ہر بندے میں عیب نظر آتے ہیں، جس کا نام لے لو اس میں عیب نکال دیتے ہیں۔ ایسے بندے کو عیب جو کہتے ہیں، یعنی عیب تلاش کرنے والا۔ اور بعض بندوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کو کسی کی بات کا پتہ چل جائے تو بس ہر مجلس محفل میں اس کو کہتے ہیں، ان کو عیب گو کہتے ہیں، یعنی کہ وہ ہر محفل میں پھر وہ اسی کی عیب جوئی کرتے رہتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں عیب گو۔ عیب جو ہونا الگ بیماری ہے، عیب گو ہونا الگ بیماری ہے۔ اور بعض لوگوں میں دونوں بیماریاں ہوتی ہیں، وہ عیب جو بھی ہوتے ہیں اور عیب گو بھی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں حمزہ اور لمزہ دونوں استعمال کی گئی ہیں کہ دونوں میں سے جو بیماری بھی ہو اس کے لیے ویل ہے۔ ویل کیا ہے؟ یہ جہنم کا ایک ایریا ہے، علاقہ ہے، جس میں ان لوگوں کو بھیجا جائے گا جو غیبت کرتے ہوں گے، لوگوں کا دل دکھاتے ہوں گے، زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہوں گے، اور پھر وہاں پر آگ کے بنے ہوئے ستون ہوں گے، ان لوگوں کو ان کو ستونوں سے باندھ دیا جائے گا، پھر آگ ان کے اوپر یعنی کہ بھڑکے گی، ان کے اوپر آ کر گرے گی اور ان کے دلوں کو جلائے گی، یعنی کہ وہ اس آگ کا ٹارگٹ جو ہوگا نا ان کا دل ہوگا، وہ ان کے دلوں کو جلائے گی، کیونکہ انہوں نے بھی لوگوں کا دل جلایا ہوا ہے۔ تو یہ عدلے کا بدلہ ہے، یعنی کہ آخرت میں جو آج دنیا میں کوئی کرتا ہے وہ آخرت میں اس کو اسی کا صلہ ملتا ہے۔ تو جیسے اس نے کسی کا دل جلایا، دل آزاری کی، تو آج آگ اس کے دل کو جلا رہی ہے، تو اسی نوعیت کا یعنی کہ رب العزت اس کو عذاب دیں گے، جو دنیا میں جس نوعیت کا آپ نے دنیا میں گناہ کیا ہوگا۔ شریعت نے دوسروں کی تکلیف کا سبب نہ بننے کے لیے ہمیں بڑی خوبصورت اصول بتائے ہیں۔ مثلاً اگر راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، روڑا پڑا ہوا ہے، آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس سے کسی دوسرے کو یعنی کہ نقصان ہوگا، اس کا پاؤں زخمی ہو جائے گا، تو اس کو اٹھا کر ایک سائڈ پہ کر دیں تو آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ دیکھیں، یہ چھوٹا سا ایک کام ہے، وہ اگر آپ کر دیں، رستے سے اس کو ہٹا دیں کہ کسی اور کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، تو آپ کو اللہ صدقے کا ثواب مل جائے گا۔ تو یعنی کہ یہ کسی کی دوسرے کی تکلیف دور کرنا، تو دیکھیں کتنا بڑا ثواب ہے، صدقے کا ثواب۔ تو اس لیے یعنی کہ کسی کا دل دکھانا جو ہے نا یہ سب سے بڑا جرم ہے، اس سے بچو، کسی کی دوسرے کی تکلیف کو دور کرو، اللہ آپ کو
یعنی کہ تکلیف دور کرنے کا ثواب جو ہے نا صدقے کا ثواب دے گا۔ اللہ ہم کو اس قسم کا مسلمان بنائے کہ دوسرے کی دل آزاری نہ کرے اور دوسرے کو تکلیف سے بچائیں۔ آمین۔